رمضان کے بعد کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شوال، ذیقعدہ، ذی الحج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوال، ذیقعدہ، ذی الحج یہ 3 مہینے حج کے ہیں، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بات آئی کہ حج تو ذی الحج کے پہلے عشرہ کے آخری 3 دنوں میں ہوتا ہے، 7، 8، 9، 10، 8، 9، 10 کو یوم نحر سرگنجا ہو جاتا ہے، حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے مولوی صاحب کہہ رہا ہے یہ کوئی ہم نے آج نئی بات سنی ہے، یہ نہیں، حضور نے فرمایا۔ مطلب کیا ہے کہ جو آدمی رمضان ختم ہونے کے بعد 1 شوال کو حج کا ارادہ کر لے، احرام باندھ لے، تو اس کا حج کا ارادہ کرنا، احرام باندھنا درست ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وہ جا کر بے شک آگے حج اس کا مکمل ہوگا ذی الحج کی 10 تاریخ کو، لیکن اگر اس نے 1 شوال کو احرام باندھ لیا، تلبیہ کہہ دیا، تو اب یہ اس کا احرام باندھنا، اس کا تلبیہ کہنا درست ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان میں، شعبان میں، رجب میں احرام باندھ لے، حج کا ارادہ کرے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج۔ اور یہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، یہ رمضان المبارک کی طرح عام طور پر پورے رمضان کے مہینے کی طرح عظمت والا ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طرح عظمت والا ہے۔ رمضان المبارک تو عظمت والا ہے ہی، لیکن اس کا آخری عشرہ پچھلے 2 عشروں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں شب قدر بھی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طرح ذی الحج کا پہلا عشرہ عظمت والا ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے آج اس لیے رکھی، آج 27 سے 3-4 دن کے بعد وہ مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ کے علم میں نہ ہوا تو کہیں آپ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے معروم نہ ہو جائے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کیسے یہ بندہ میری طرف آئے، کوئی کسی بہانے سے آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اور ویسے بھی رب کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بخشش کے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بت پرست یا صنم یا صنم ساری زندگی یا صنم یا صنم کرتا رہا، لیکن اچانک ایک دن غلطی سے زبان پھسلی یا نیند میں آیا، اونگ آئی، تو یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد، یا صمد اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اور غنی میرے رب کا نام ہے۔ تو اللہ نے آواز دی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا ربا یہ تو آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ صنم اپنے بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے تیرا نام زبان پہ آ گیا، سمجھ نکل گیا، اور تو نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے مجھے پکار رہا ہے، میں حاضر ہوں۔ رب نے فرمایا فرشتوں ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، کوئی آواز، کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر آج غلطی سے یا سمد کہہ بیٹھا ہے تو سمد کی طرف سے آواز نہ آئے، جواب نہ آئے، تو صنم اور سمد میں کوئی فرق نہیں۔ رب بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم رب سے فرار ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ نس جلامت۔ وہ تو بڑا کریم ہے،
وہ بڑا محشر کا میدان ہوگا، ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہوگی. کتنی؟ ایک نیکی کم ہوگی. وہ سارے محشر کے میدان میں پھرے گا، بلادری کے پاس، باپ کے پاس، ماں کے پاس. سب ماں کہے گی اللہ دا واسطے مرے درنا ہی میں تھوڑی ماں ہی نہ پیاسی جول کوئی اور رہا دے میں تھوڑا پہ ہی نہ آج آجا دیارے مرے درنا ہی. صرف ایک نیکی کم ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے. پورا محشر کا میدان چھان مارے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تنہا بیٹھا ہوا پریشان حال بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو اشارہ کرے گا بھائی کیوں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے؟ وہ کہے گا یار کیوں نہ بھاگو، صرف ایک نیکی کام ہے، اگر کہیں سے مل جائے تو جہنم سے بچ جاؤں گا. وہ کہے گا جنیا مرے کو لے آئیے کہ مرے کو ہے کہ اے ہوئی تو پھر جہنم سے نو ہوئی تو اس نکار تو مڑی نیکی چاکن جل تھوڑا کام ہو جلا مرے کو لے کوئی تو پھر کو تو جہنم میں نو ہوئی تو چل کہ انجل تھوڑا کم منظور. یہ آدمی رب کے دربار میں جائے گا، ربا نیکی مل گئی، مجھے نیکی مل گئی. اللہ کہے گا کہاں سے ملی؟ باوجود جاننے کے، اللہ کو تو علم ہے کہاں سے ملی، باوجود جاننے کے رب کہے گا نیکی کہاں سے لایا؟ کہ اللہ وہ ایک بندہ تھا تیرا، اس کی ایک ہی نیکی تھی، اس نے کہا یہ ایک ہے تو پھر جہنم میں، اور اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو پھر جہنم میں. اگر تیرا کام بنتا ہے تو لے جا. رب کہے گا اس کو بلا کے لا، اس کو بلا کے لا. رب کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کی، لیکن ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں رب کی بخشش سے بھاگنے کی. اللہ کہے گا تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ وہ کہے گا اللہ جی میرے پاس ایک تھی، صرف ایک ہی نیکی، اور یہاں محشر کے میدان میں کوئی نیکی دیتا بھی نہیں کہ مجھے امید ہوگی کہ کہیں سے نیکیاں ملیں گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہ نیکی ہوتے ہوئے پھر بھی جنت جہنم میں، اور نہ ہوتے ہوئے پھر بھی جہنم میں. تو میں نے کہا چلو یہ آج میرے بھائی کا کام ہو جائے، ایک نیکی ہے یہ جنت میں چلا جائے. رب کہے گا کریم اور رحیم صفت میری ہے، رحیم اور کریم صفت میری ہے، اور وہ صفت تیرے میں آ گئی، جا تو بھی جنت میں چلا جا، اس کو بھی ساتھ لے جا. بہانے اللہ دو آدمیوں کو کہے گا جا جان جاؤ جہنم میں. ایک دوڑ کے جائے گا، ایک مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا. ایک دوڑ کے جہنم کی طرف جائے گا، ایک مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا. رب دونوں کو بلائے گا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. تجھے میں نے کہا جا جہنم میں، تم کو میں نے کہا تو بڑے خوشی سے جہنم میں دوڑتا ہوا گیا، تجھے جہنم اچھی لگتی ہے؟ وہ کہے گا رب نہیں جہنم اچھی نہیں لگتی، دنیا میں ساری زندگی تیرے حکم توڑتا رہا. کیا کہا؟ دنیا میں ساری زندگی تیرے حکم توڑتا رہا، اور آج دل میں خیال آیا آج رب نے ایک حکم دیا جا جہنم میں، تو اس لیے دوڑ کر جا رہا ہے. دوسرے سے اللہ فرمائیں گے پیچھا کہ موڑ موڑ دیتا ہے. وہ کہے گا ربا پیچھا اس وقت سے موڑ موڑ کے دیتا ہے، تو بڑا کریم رحیم ہے. جی چودہ ہے جل جہنم میں، پیچھا موڑ موڑ کے دیتا ہے، مات بڑا ربا ہے جل جنت میں. رب کہے گا دونوں جنت میں چلی، دونوں جنت میں چلے جاؤ. رب تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن بات وہی ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں. کوئی راستہ پوچھنے والے ہے ہی نہیں جس کو ہم راستہ دکھائیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارا کام ہے ہی راستہ دکھانا، منزل پر پہنچانا، لیکن کوئی منزل پر پہنچنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی راستہ پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اسے راستہ بتایا جائے. تو میرے محترم دوستو میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا. تو یہ 10 دن بڑی عظمت والے ہیں جو ابھی شروع ہونے والے 2-3 دن کے بعد. اس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ اس 10 دنوں میں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا عمل میرا بندہ کر جائے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں. اور ان 10 دنوں کی عظمت کی دلیل کہ ذی الحج کے پہلا عشرہ بڑی عظمت والا ہے. میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے والفجر. اگر آپ نے قرآن پڑھو نا تو یہ آخری پارہ ہے قرآن پاک کا،
جہاں آخری پارا نصف ہوتا ہے نا وہاں کے والفجر، اللہ کہتے ہیں قسم ہے 10 ذی الحجہ کی صبح کی جب تسی قربانی کر دیں گے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی۔ یہاں اگر علماء کرام موجود ہیں وہ سوچیں کہ یہاں فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، اور مولوی کہتا ہے قسم ہے 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی۔ قرآن پاک میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں دن بولا جاتا ہے رات کی مراد ہوتی ہے، دن بولا جاتا ہے تو ظاہر ہے دن کے ساتھ رات بھی ہے، اور یہاں 10 راتوں کی قسم اٹھائی تو 10 راتیں بولی گئی اور اس کے ساتھ 10 دن بھی مراد ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی، اور قربانی والے دن کی 10 ذی الحجہ کی قسم کون کہہ رہا ہے؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے یوم عرفہ کی 9 ذی الحجہ کی، اور قسم ہے یوم نحر کی وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جست اور طاق کی قسم، 9 طاق ہے 10 جست ہے، یوم عرفہ کی قسم، 10 ذی الحجہ قربانی والے دن کی قسم۔ اللہ قسم اٹھائے، قسم تو وہ اٹھائے جس کی بات یقینی، اور اللہ کی بات ہے یقینی، پھر قسم کیا اٹھائی؟ اللہ کی بات یقینی ہے لیکن اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی، اللہ نے قسم ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، یوم عرفہ کی، یوم نحرہ کی عظمت کی قسم اٹھائی، تمہیں یقین دلانے کے لیے نہیں۔ اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے یہ عظمت والے دن ہیں، یہ رحمت والے دن ہیں، یہ اللہ کی مہربانی والے دن ہیں۔ ذی الحجہ کی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ بڑے عظیم دن ہیں۔ ایک وجہ عظمت کی معلوم ہو گئی، دوسری وجہ صحیح البخاری کتاب العیدین، صحیح البخاری کتاب العیدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو عبادت کے اعمال کے لیے سب دنوں میں سے جو پسندیدہ دن ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، وہ ذی الحجہ کا پہلا 10 پہلے 10 دن ہیں کہ جس کے اندر اللہ اعمال کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، وہ اعمال فرض ہو یا نوافل ہو، وہ تسبیح ہو یا تحمید ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو یا صدقہ خیرات ہو، ان دنوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کو عبادت کے لیے سب دنوں میں سے محبوب اور پسندیدہ دن جو ہیں جو ابھی آنے والے ہیں یہ ذی الحجہ کے پہلا 10 پہلے 10 دن، اس میں عبادت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 پہلے 10 دنوں کا ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصوم، پہلی کا حوالہ صحیح البخاری کتاب العیدین، دوسری حدیث کا حوالہ سنن ترمذی اور کتاب الصوم۔ یہ حدیث حضور نے فرمایا ایک روزے کا ثواب سال کے روزوں کے برابر ہے، اور چونکہ 10 کو عید ہوتی ہے 10 کو روزہ ہوتا نہیں، جو یہ 9 روزے رکھے گا اس کو کتنے سال؟ 9 سال، 9 مہینے نہیں، 9 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے تو اللہ کہتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم اٹھائی اللہ نے ان دنوں۔ اور سنو جنہیں اعمال کا شوق ہے، جو اعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ رسول اللہ رمضان میں شب قدر تلاش کرنا اس سے کتنی محنت کرنا، بولو نا۔
بولو اعتکاف سے بیٹھنے شب قدر تلاش کرنے اور پھر شب قدر بھی تاک راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، یہی گل ہے یا نہ ساریاں ایک رات ہوتی ہے 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی ایک رات ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو آدمی رات کو عبادت کرے گا، رات کو قیام کرے گا، ہر رات کے قیام کے بدلے، ہر رات کے عبادت کے بدلے اللہ اسے ہر رات کی عبادت کے بدلے ایک شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک شب قدر خیر من ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں جی؟ 84 سال 4 ماہ۔ 1000 مہینوں کو ضرب دو تو پر کیا آتا ہے جواب؟ 84 سال 4 ماہ۔ اور جس نے 10 شب قدروں کا ثواب حاصل کر دیا اس کا حساب خود لگا لے گا۔ اور یہاں شب قدر کا ثواب ملنا یقینی ہے۔ کس نے؟ میں نے کہا، کسی عالم نے کہا، کسی مفتی نے کہا، کسی پیر نے کہا؟ نہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان راتوں میں کسی ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت کو سے ایک شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک شب قدر کے برابر ثواب ملتا۔ تو مسلمانوں جو ان 10 راتوں میں عبادت کرے اسے یقینی طور پر 10 شب قدروں کا ثواب ملے گا، کیونکہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، رب کے محبوب کا کلام، رب کے محبوب کی بات جھوٹی، بولو جھوٹی نہیں۔ یقین ہے اس رمضان کی شب قدر پر، یقین نہیں پتہ نہیں ملی نہ ملی، ان 10 شب قدروں پر یقین ہے، اس پر میرے نبی نے مہر لگا دی ہے۔ تھوڑا سا عمل اتنا بڑا اجر۔ تو محترم دوستو یہ آ رہے ہیں یہ 10 دن، اسی لیے آج میں نے یہ موضوع رکھا۔ ان دنوں آنے سے پہلے آپ کو پتا چلے کہ یہ دن کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور ان میں عبادت کیا کا اجر کیا ہے، اور اس میں رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اگر ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی رات تو کر سکتے، اور پوری رات نہیں کر سکتے، عشاء مغرب اور عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ جس نے مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا گویا اس نے پوری رات عبادت کی، اور پھر صبح کی اٹھ کر نماز پڑھی گویا کہ وہ پوری رات کھڑا رہا، یہ بھی حدیث ہے۔ تو جس نے صبح کی نماز، ظہر کی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ان دنوں میں 10 دنوں میں پڑھ کر سو گیا، اور اس کو پوری رات حضور کی زبان سے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پوری رات قیام کرے، سونے کو درمیان سے ہٹا دو، حضور کے ارشاد کے مطابق جو پوری رات قیام کرے اسے شب قدر کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو کم سے کم مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ یہ تو مشکل نہیں ہے، یہ تو مشکل، لیکن ہمارے لیے ہے ہی مشکل ہے۔ 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے، 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہیں۔ ہاں جی، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کیا کہیں مسلمانوں، کیسے آپ کو سمجھائیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا سارے روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی ایک رکھ لو، اور کوئی ایک بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن سنو یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ ہر آدمی رکھے، یہ ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے، جو نہ رکھے نہ رکھے، لیکن ہر آدمی رکھے۔ توجہ میری طرف، یہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا اتنا عظیم دن ہے، اتنا محبوب دن ہے، رب کو اتنا محبوب ہے یہ دن، کیوں؟ اس لیے کہ یوم عرفہ کے اندر 2 چادروں کے اندر ننگے سر، ننگے پاؤں اور بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار چڑھی ہوئی حاجی وہ کھلے میدان میں، آسمان کے نیچے گرمی، پھر مکہ کی گرمی، پھر اس گرمی میں کھلے میدان میں
पड़े हुए हैं, न घर है, न खेमा है, न बिस्तर है, मैदान में पड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब ये हाजी मिलकर गूंज कर नारा लगाते हैं, अल्लाह हम सबको ले जाए। ये तो हज का नारा है। उम्रे में चले जाओ तो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जब नारा लगता है अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जब ये आवाज गूंजती है तो वहां पता चलता है अल्लाह क्या है, अल्लाह की वहदानियत क्या है, अल्लाह की तौहीद क्या है, अल्लाह की अजमत क्या है। और मैदान अरफात में अल्लाह हमें ले जाए। दुआ मांग तो कह दो क्या कबूलियत का वक्त हो, अल्लाह हमें मैदान अरफात में आज का मौसम भी दिखा दे कि वहां हाजी कैसे कहते अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सर नंगा, पांव नंगे, दो चादरें और न बिस्तर और ऊपर गिरदो गुबार चढ़ी हुई, बिखरे हुए बाल। अल्लाह कहते हैं तीन जगहों में मैं खुश होता हूँ। अल्लाह को हंसी आती है, हदीस पाक का मफहूम है अल्लाह की हंसी मेरी और आपकी हंसी की तरह नहीं, इससे मुराद अल्लाह खुश होता है तीन जगहों में। एक मैदान अरफात में जब हाजी कहते अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नंगे पांव, नंगे सर, बिखरे हुए बाल, दो चादरों में, इन हाजियों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। और दूसरा, जो आदमी पहली सफ में आता है और कोशिश करता है मुझे पहली सफ में, वो तो सराब कहना है क्या? अकीदे मोड़े तो मारी चाल, धोए तो मारी चाल, त्रिये तो मारी चाल, चौथे से मारी चाल। आ मौली साहब जगह इत्तफाक होया लगे जी। हाँ सुन दो, जो दूसरों के हुजूर ने फरमाया जो मजमे के अंदर कंधे फलांगता हुआ आता है वो जहन्नम के लिए अपने लिए पुल तैयार कर रहा है। जहन्नम में जाने के लिए पुल तैयार। अब मजमा बैठा हुआ है आदमी ना में पहली सवाल उस अकीदे मोटे तरफिया, दो तरफिया, त्रिये तरफिया, चौथे तरफिया मुसलमाना को तकलीफ दे के आके पहली साफ में बैठ गया। हुजूर ने फरमाया ये जहन्नम में जाने के लिए अपने लिए पुल बना रहा है। वो आदमी जो कोशिश करते आज पहली सफे में बैठ सा, पहली सफे में बैठ सा, करो जल्दी जल्दी तैयार हो दे, करो दौड़दा हो दे, अल्लाह करे पहली सफ मिल जुले। रब इसको देखकर हंसते हैं, खुश होते हैं। और दूसरा तीसरा वो शख्स, वो मियाँ और बीवी, शोर बीवी को कहे वो ताज्जुद की नमाज पढ़, नमाज का वक्त हो गया ताज्जुद की नमाज पढ़, हाँ जी, और बीवी नहीं उठती। शोर कहते उठती है ना उठती में पानी डाला। अल्लाह इनको देखकर बड़ा खुश होता है। या बीवी शोर से कहे या शोर बीवी से कहे, हाँ जी, तो अल्लाह इन तीन जगहों में हंसता है, हदीस में आता है अल्लाह खुश होता है। और मैदान अरफात तो मैदान अरफात है। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों ने कहा रब्बा खलीफा बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये जमीन में जाकर खून खराबा करेंगे, ये फसाद करेंगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। जब मैदान अरफात में हाजी नंगे सर होते हैं, दो कपड़ों में होते हैं, पाँव भी नंगे होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, तेल नहीं लगा हुआ होता, खुशबू नहीं लगी होती, वो कॉटन का सूट नहीं होता और मिट्टी में बैठा हुआ होता है। रब कहते फरिश्तों इधर आओ। जी अल्लाह क्या हुक्म, इधर आओ, मेरे पास आओ। तुमने मुझे एक दिन गिला किया था, ये जब वहां जाकर खून खराबा करेंगे, फितना फसाद करेंगे। आओ ना देखो मैदान अरफात में नंगे सर, नंगे पांव और दो कपड़े पहने हुए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मुझसे मांग रहे हैं। मेरे सामने बाल देखो बिखरे हुए, कपड़े में चादरें देखो मैली कचैली, और इनकी हालत देखो, मेरे सामने आजिज़ी कर रहे। तुम तो कह रहे थे ये फितना करेंगे, आज देखो फरिश्तों अरफात के मैदान में रब फख्र करता है फरिश्तों पर। देखो फरिश्तों ये खून खराबा कर रहे या मेरे सामने आजिज़ी कर रहे। तो यौम अरफा का रोजा हर आदमी रखे, मुस्तहब है, फर्ज नहीं। जरा ना रखे तो उसको लान भी नहीं करने से रोजा ना रहा। जरा रक्सी हुजूर ने फरमाया मुझे उम्मीद है एक साल आइंदा के गुनाह और एक साल पिछले गुजरे हुए साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमा दे। तो नाले गल सुने मत बगाम हो जलो बस अरफा तो रोजा रखता सारे सारे गांधी सारे गुनाह गए। भराऊ का कोई दबे रो भी गया, भैनों का दबे रो भी गया, हाँ जी यतीमा का दबे रो भी गया, पड़ोसियों का दबे रो भी गया, सारा कुछ गया।
جہاں یہ حدیث آتی ہے، کوئی بھی حدیث ہو کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں۔ اب برام ہو جو بات کی استاذہ آج سنے تو ان جو میں عرفہ میں روزہ رکھتا 2 سال پچھلے سالہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے تھے، اس سالہ میں بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اس میں بھی توبہ کے ساتھ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جو حقوق العباد ہیں جب تک بندے کا حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ کسی کا حق دبایا ہوا ہے، وہ حق کسی یتیم کا ہو، کسی بیوہ کا ہو، بہن کا ہو، بھائی کا ہو، پڑوسی کا ہو، دوست کا ہو، جس کسی کا بھی حق دبایا ہوا ہے، جب تک اس کو حق ادا نہیں کرے گا یا اس سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ تو گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ تو میرے محترم دوستو، تیسری وجہ ان دنوں کے عظمت ہونے کی، عظیم ہونے کی، ان میں دو عبادتیں ایسے جو پورے سال میں نہیں ہوتی۔ پہلی عبادت آج پورا سال ہوندے، آج صرف ان دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے یہ دن بڑی عظمت والے ہیں۔ دوسری عبادت قربانی، پورا سال صدقہ خیرات ہوتا رہتے، بکروٹا وغیرہ، ہاں جی صدقہ کر چھڑے، خیرات کر چھڑی، بکروٹا ذبح کیتا، یہ صدقہ خیرات ہے، حقیقہ ہے، لیکن قربانی صرف انہی دنوں میں خاص ہے، اس لیے یہ دن بڑی عظمت والے۔ اور اب یہ دن شروع ہوتے ہی ہم نے کیا کرنا ہے؟ حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا جن بھائیوں کی قربانی کا ارادہ ہے وہ اپنے جسم کے زائد بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹے۔ چاند نظر آئے ذی الحج کا، اس کے بعد جن کا قربانی کا ارادہ ہے وہ نہ ناخن کاٹے نہ جسم کے زائد بال کاٹے، اور اگر کوئی کاٹ لے تو یہ مستحب ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں۔ اگر کوئی ناخن کاٹ لے تو اس کو نہ کافر ہو گیا جنے، قربانی بھی کرتا سے تو ناخن کاٹ لے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو اس طرح کرے گا اس کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور جو رحمت مہربانی حاجیوں پر ہوگی اسی طرح اس شخص پر بھی ہو جائے گی جنہوں نے حاجیوں کی مشابہت کی ہے۔ تو ہم کر لیں گے نا، جہاں رحمت حاجیوں پر ہو وہاں ہمارے اوپر بھی ہو جائے، اچھی بات نہیں ہے؟ تو اس پر بھی عمل کر لیں گے اگرچہ مستحب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یوم عرفہ صبح کی نماز کے بعد، یہ ایام تشریق کہتے ہیں جس کو، یہ تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر مرد پر واجب ہے کہ وہ اونچی آواز سے ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھے، اور یہ واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن واجب ہی کہتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ لیں تو گناہ تو نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں عورتوں کے لیے مستحب ہے، بعض کہتے ہیں عورتوں کے لیے واجب ہے، تو واجب ہی سمجھ لو، گھر میں عورتوں کو بھی کہہ دو یوم عرفہ صبح 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کو ایک بار، مردوں کے لیے بھی ایک بار، مردوں کے لیے اونچی آواز میں، عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔